جیسے جیسے ٹیکنالوجی اپنے عروج پر جا رہی ہے، سائنسدانوں کی کوشش ہے کہ انسان کا وقت بچایا جا سکے۔ ٹیکنالوجی کی دنیا کی بیشتر ایجادات ہمارے ماحول کی زندہ اشیاء کو دیکھ کر بنائی گئی ہیں۔ I would say کہ اس ٹیکنالوجی کو نہ ہی استعمال کریں بہتر ہے، because it could either mean disaster یا ایک بہت اچھی چیز بن سکتی ہے۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی اپنے عروج پر جا رہی ہے، سائنسدانوں کی کوشش ہے کہ انسان کا وقت بچایا جا سکے اور ایسا ہر کام ٹیکنالوجی کے سپرد کیا جائے جس سے انسانی وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں انسان نے ایسی مشینیں ایجاد کی جو انسانی مداخلت کے بغیر چلتی ہیں اور انسان سے بہتر نتائج دیتی ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی سیلف ہیلنگ ڈیوائسز ہے۔ کسی بھی مشین کے خراب ہونے کی صورت میں اب انسان اسے ٹھیک نہیں کرے گا، بلکہ مشین میں ہی یہ صلاحیت پیدا کر دی گئی ہے کہ وہ خود ہی مکینک کا کام بھی کرے گی اور اپنے خراب سسٹم کو دوبارہ سے ٹھیک کر لے گی۔ سننے میں تو یہ بات ایک مفروضے سے کم نہیں، مگر سائنس نے اب اس کو بھی ممکن کر دکھایا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کس اصول پر کام کرتی ہے اور کوئی بھی مشین خود کو کیسے ٹھیک کر سکتی ہے، اس بارے میں بتائیں گے ہمارے ایکسپرٹ۔ جی بتائیے گا کہ سیلف ہیلنگ ڈیوائسز کن بنیادی اصولوں پر کام کرتی ہیں اور یہ ہماری زندگی کو کس طرح بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گی؟ اچھا جی، جب ہم سیلف ہیلنگ ڈیوائسز کی بات کرتے ہیں، اٹ کوڈ بی نیٹورکس، اٹ کوڈ بی ایج ڈیوائسز، تو عموماً اس کے پیچھے کیا ہے؟ آپ کے پاس ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے، رائٹ؟ اگر ایک چیز خراب ہونے لگی اس سے پہلے جو ہے آپ کو کوئی نہ کوئی پرفارمنس کے اندر کوئی ڈکریز اس کا ملے گا، یا ہو سکتا ہے کسی قسم کے آپ کو سگنلز ایسے مل رہے ہوں جس سے آپ بہتر انالائز کر سکتے ہیں کہ یہ اس طرف کو چیز ایک برائی کی طرف جا رہی ہے یا خراب ہونے کی طرف جا رہی ہے، تو آٹومیٹکلی ری راؤٹ کر دینا، اٹ کوڈ بی دی پاور، اٹ کوڈ بی دی ڈیٹا ٹرانسفر، اٹ کوڈ بی اینی تھنگ، تو اس طرف تو ڈیفینیٹلی اٹس اے پاسبلٹی کہ آپ سیلف ہیلنگ کی طرف ایک نیٹورک کو لے جائیں، سیلف ہیلنگ کی طرف ایک پرٹیکولر ڈیوائس یا اس کی فنکشنالٹی کو لے جائیں۔ سو ونس اگین اٹ ول ڈپینڈ آن وٹ کائنڈ آف اے ڈیوائس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ، یا کس قسم کے نیٹورک کی ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ سیلف ہیلنگ ٹو این ایکسٹینٹ از پاسبل۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ناؤ ڈیز اٹس پاسبل کہ ایک پروگرام اپنے آپ کو دوبارہ لکھ لے، یا ایک پروگرام ایک اور پروگرام کو لکھ لے، تو دیٹ از آلریڈی پاسبل۔ تو اپنے آپ کو مینیج کرنا یہ پاسبلٹی ڈیفینیٹلی ہے۔ ٹیکنالوجی کی دنیا کی بیشتر ایجادات ہمارے ماحول کی زندہ اشیاء کو دیکھ کر بنائی گئی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا شاہکار ہوائی جہاز ہے، جو پرندوں کی ہوا میں اڑان کو دیکھ کر بنایا گیا۔ اسی طرح انسان کے جسم کے اندر ایک نظام موجود ہے۔ جب بھی کوئی خلیہ یعنی سیل ٹوٹتا ہے تو جسم کا اپنا ریپیئرنگ سسٹم اسے ٹھیک کر دیتا ہے یا اس کی جگہ ایک نیا خلیہ بنا دیتا ہے۔ اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے سائنسدانوں نے اب مختلف الیکٹرانک ڈیوائسز میں بھی یہ صلاحیت پیدا کر دی ہے کہ جیسے ہی کوئی خرابی آئے گی، آلہ اسے خود سے ٹھیک کر سکے گا۔ تجرباتی سطح پر یہ کام بڑے احسن طریقے سے انجام دیا جا چکا ہے اور سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ جلد ہی یہ ٹیکنالوجی بیشتر آلات میں متعارف کروا دی جائے گی۔ اس ٹیکنالوجی کی کامیابی کے بارے میں کافی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا یہ ٹیکنالوجی ہر طرح کی ڈیوائسز میں کامیابی سے اپنا کام سر انجام دے پائے گی یا نہیں۔ اس بارے میں جانتے ہیں ہمارے ایکسپرٹ سے۔ آپ اس ٹیکنالوجی کی کامیابی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا یہ ہر طرح کی ڈیوائسز میں نصب ہو سکے گی؟ اس پر قابو پانے سے پہلے اس کی کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ اس پرٹیکولر ڈیوائس کی یا نیٹ ورک کی ضروری ہوتی ہے۔ تو انلیس آپ کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ، جب تک آپ کو کمپلیٹ کلیئرٹی کے ساتھ نہ ایک چیز پتہ ہو اور آپ ایک پراپر طریقے سے اس کو کنٹرول میکنزمز ان پلیس نہ رکھیں، تو آئی وڈ سے کہ اس ٹیکنالوجی کو نہ ہی استعمال کریں بہتر ہے، بیکاز اٹ کوڈ آئدر مین ڈیزاسٹر یا ایک بہت اچھی چیز بن سکتی ہے۔ ونس اگین کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ ہونا ضروری ہے۔ جو بھی ڈیٹا سائنٹسٹ یا اے آئی کا اسپیشلسٹ آپ کا ہے، اس کو کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ بھی ہو، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ملٹیپل اس کے جو فلو اور اس کے کنٹرولز ہیں وہ ان پلیس ہونا ضروری ہے۔
ہم جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو اس میں ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اس کو تجرباتی سطح سے گزارا جاتا ہے اور اس کے بعد اسے بڑے پیمانے پر کامیاب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی جب عام عوام تک پہنچتی ہے، لوگ اسے استعمال میں لاتے ہیں، تب اس میں موجود کمزوریاں بھی سامنے آتی ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس ٹیکنالوجی میں بہتری آتی ہے اور آخر میں یہ پرفیکٹ ہو کر کامیابی حاصل کرتی ہے۔ سیلف ہیلنگ ٹیکنالوجی بھی ابھی انہی مراحل سے گزر رہی ہے اور اس میں بہت کمزوریاں موجود ہیں جن کو بہتر بنانا بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے سائنسدان کیا کام کر رہے ہیں، جانتے ہیں اپنے ایکسپرٹ سے۔ ہمیں بتائیے گا کہ اس ٹیکنالوجی میں ابھی کیا خامیاں موجود ہیں جن پر قابو پانا ضروری ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ دیر آر ملٹیپل تھنگس، ملٹیپل فیکٹرز۔ سیلف ہیلنگ کے اندر اگر ہم نیٹ ورکس کی بات کریں تو اسے ڈیلیز کی وجہ سے ایک کسی ڈیٹا پیکٹ کے یا ایٹ دا سیم ٹائم انٹروژن کسی کی اگر ہو رہی ہو تو اس سے پتہ لگ کے وہ ری راؤٹ کر دیتا ہے کمپلیٹ نیٹ ورک کو، یا ری راؤٹ کر دیتا ہے پرٹیکولر چنکس کو، اور مے بی اٹ کوڈ بی اے ہنی پاٹ دیٹ از کریٹڈ رینڈملی۔ تو اس کی بیس کے اوپر آپ سائبر سیکورٹی کی طرف اگر لے کے جانا چاہ رہے ہیں یا نیٹ ورک کی طرف یا ایک ڈیوائس کی طرف، تو اٹ ٹوٹلی ڈیپینڈس کہ کس پرٹیکولر چیز کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی نہ صرف ہمیں امید دلاتی ہے بلکہ امیدوں پر پورا بھی اترتی ہے۔ ماضی میں ایسی ہزاروں حیران کن ایجادات ہو چکی ہیں جو عام آدمی ابھی تک سمجھنے سے قاصر ہے اور اسے یہ سب ایک خواب کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ سیلف ہیلنگ ٹیکنالوجی بھی جو بظاہر ایک خواب کی طرح لگتی ہے، مگر سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ اسے بہت جلد بڑے پیمانے پر کامیابی کے ساتھ آلات میں متعارف کروایا جائے گا۔ بہت جلد آپ کے ہاتھوں میں ایسے موبائل فونز ہوں گے جو خرابی کی صورت میں خود ہی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے، جس سے آپ کا پیسہ اور وقت دونوں بچیں گے۔ ایسے لمحات میں ہمیں پر امید رہنا ہوگا اور سائنسدانوں کی مدد کرنا ہوگی۔ ہمارا اخلاقی فرض ہے، جو لوگ ہماری زندگی کو بہتر بنا رہے ہیں ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ ہمارا معاشرہ جلد فلاح اور ترقی کی طرف سفر کر سکے۔